حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت تھی، نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ، بڑی نیک اور دیندار اور دلدار، بڑی بہترین اللہ کی عبادت کرنے والی عورت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ۔ شادی ہو گئی، شادی کے بعد رابعہ بصریہ کا معمول تھا کہ رات ہوتی غسل کرتی، خوشبو لگاتی، اپنے آپ کو سنوارتی، اپنے شوہر کے بستر کے پاس میں جاتی اور جا کر کے کہتی کہ میرے شوہر، ساری تیاری کے اندر میں ہوں، کوئی خدمت کی ضرورت ہے، کوئی خدمت کی ضرورت ہے۔ اگر شوہر یوں کہتا کہ نہیں، کوئی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، پھر رابعہ ہوتی اور مسلح ہوتا، رابعہ ہوتی اور اللہ ہوتا، پوری رات رابعہ بصریہ مسلح پر کھڑی کھڑی اللہ کی عبادت کرتی، اور ہر رات رابعہ بصریہ اللہ سے ایک دعا کیا کرتی تھی، او بار الہ، رات چھا گئی، دن چلا گیا، لوگوں نے دروازے بند کر دیے، لیکن اے اللہ تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اے اللہ، جیسے تو نے آسمان کو زمین پر گرنے سے بچائے رکھا ہے، اے اللہ اس رابعہ بصریہ کے دل میں شیطان اور دنیا آنے سے بھی مجھے بچا لے۔ یہ دعا کرتی رابعہ بصریہ، پوری رات اللہ کی عبادت کرتی، اتنی نیک اللہ کی بندی تھی۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر میں، علماء کرام سے جا کر کے پوچھ لو، مستجاب الدعوات، اپنے زمانے میں جو دعا کرتی اللہ اس کی ہر دعا قبول فرمایا کرتا۔ رابعہ بصریہ شہزادی نہیں تھی، ملکہ نہیں تھی، حسین و جمیل خوبصورت عورت نہیں تھی، کالی کلوٹی اور ایک غلام والی زندگی گزارنے والی ایک خاتون ہے، اللہ کی عبادت میں اپنا وقت گزار رہی ہے۔ جوانی کا عالم، شادی ہو گئی تھی، جوانی کے اندر میں ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، دنیا سے شوہر چلا گیا۔ اب اس زمانے کا ولی، سب سے بڑا عالم، بڑا فقیہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، انہوں نے پیغام بھیجا رابعہ بصریہ کے گھر کہ میں حسن بصری آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم راضی ہو؟ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جواب بھیجا، رابعہ بصریہ نے لکھ کر بھیجا کہ میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے 4 سوال کا تم جواب دے دو۔ حسن بصری نے کہا کہ بھئی میں تو بڑا عالم ہوں، بڑی کتابیں لکھنے والا، بڑا فقیہ، کہ میں تمہارے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار۔ دونوں جمع ہوئے، بیچ میں پردہ لگایا۔ حسن بصری نے کہا رابعہ پوچھو کیا سوال ہے؟ رابعہ بصریہ نے سوال کیا، میرا پہلا سوال، کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اللہ کسی کو جنت میں بھیجے گا، اللہ کسی کو جہنم میں بھیجے گا، بتاؤ اللہ میرے بارے میں جنت کا فیصلہ کرے گا یا جہنم کا فیصلہ کرے گا؟ آخرت کی فکر۔ حسن بصری نے فرمایا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ اچھا میرا دوسرا سوال، قیامت والا دن ہوگا، اللہ نامہ اعمال کو اڑائے گا، کسی کو سیدھے ہاتھ میں، کسی کو الٹے ہاتھ میں، بتاؤ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ حسن بصری نے فرمایا بھائی میرے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں۔ تیسرا سوال،
قیامت والا دن ہوگا، اللہ ہر ایک کے اعمال کو ترازو میں تولے گا، کسی کی نیکی کا پلڑا بھاری، کسی کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ بتاؤ حسن بصری، میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گناہ کا پلڑا بھاری ہوگا؟ حسن بصری نے کہا میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ رابعہ بصریہ نے کہا میرا چوتھا سوال ہے، کل پل صراط لگا ہوگا تلوار سے زیادہ تیز اور بالکل لمبا چوڑا راستہ، نیچے جہنم ہوگی، اللہ ہر کسی کو گزرنے کا حکم فرمائے گا، کوئی گزر جائے گا، کوئی گر جائے گا۔ بتاؤ میں گزرنے والی میں ہوں گی یا گرنے والوں کے اندر میں؟ حسن بصری نے فرمایا تھا میرے پاس اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ رابعہ بصریہ نے فرمایا پھر تو حسن بصری مجھے اس دن کی تیاری کرنے دو، مجھے نکاح میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، جب تک اس کی تیاری نہیں ہو جاتی میں کسی سے نکاح کرنے والی نہیں ہوں۔ زندگی اللہ کی عبادت میں گزاری، موت کا وقت آیا، اپنی خادمہ نوکرانی کو بلایا، وہ بھی بڑی نیک تھی نوکرانی، اس کو کہا دیکھ اب میں دنیا سے جانے والی ہوں، جب میں مر جاؤں نا تو یہ میری چادر جس پر میں نماز، تہجد، اشراق، اوابین پڑھتی ہوں، اس کا کفن بنا کر مجھے پہنا دینا، جب میرا انتقال ہو جائے رات کو دفن کرنا، کسی کو خبر مت کرنا، دوسرے دن بتا دینا ان کا انتقال ہو گیا۔ اسی چادر میں کفن دیا اور اس رابعہ بصریہ کو رات کے اندر میں دفن کر دیا گیا۔ گاؤں والوں کو دوسرے دن پتا چلا، لمبا چوڑا واقعہ ہے، وقت پورا ہو گیا۔ خیر 2-4 دن کے بعد نوکرانی کو خواب میں آئی رابعہ بصریہ، اللہ اکبر کبیرہ، کیا سرخ جنت کا ریشمی لباس رابعہ بصریہ کے بدن پر ہے، چہرہ سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہے۔ نوکرانی نے کہا بتاؤ قبر کے اندر میں کیا گزری ہے؟ رابعہ بصریہ نے فرمایا تھا کہ الحمدللہ اللہ نے میرے ساتھ فضل کا معاملہ فرمایا، جنت کا جوڑا پہنایا۔ بتاؤ وہ گودڑی، وہ چادر جس پر تم نماز پڑھتی تھی اس کا کیا ہوا؟ رابعہ نے کہا اللہ نے اس کو ایک طرف رکھ دیا اور اللہ نے فرمایا مجھے قیامت کے دن اس کو ترازو میں سب کے سامنے تولوں گا اور اسی کی برکت سے میں تجھے جنت میں داخلہ نصیب فرماؤں گا۔ پھر کہا بتاؤ سوال جواب کرنے فرشتے آئے تھے، کیا سوال ہوا؟ ایک سوال ہوا، فرشتے آئے اور مجھے کھڑا کیا، مجھے پوچھا کہ بتاؤ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ میں نے فرشتوں سے کہہ دیا کہ بھائی کہاں سے آئے ہو؟ کہ آسمان سے آیا ہوں۔ آسمان سے زمین کا کتنا فاصلہ؟ کہ لمبا چوڑا فاصلہ۔ 40 سال سے میں اللہ کو نہیں بھولی، 4 گز زمین کے نیچے آ گئی، کیا میں اللہ کو بھول جاؤں گی؟ اتنا جواب دیا، فرشتے واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر، ایسی نیک زندگی گزارنے والی، اللہ کو راضی کرنے والی دنیا سے گئی ہے۔ 1200 سال ہو گئے، آج بھی رابعہ بصریہ کے تذکرے ہر عالم اپنی زبان سے کر رہا ہے۔ اصل اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کرتے رہے، اسی کا نام دین ہے۔ کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے دم تک سنت شریعت کے مطابق عمل کرتے رہنا ہے۔ اللہ ہم